بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو کا آغاز اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہوئے کرتے ہیں۔ اللہ جب کسی عورت سے خفا ہو جاتا ہے اور اس پر سے اپنی نظر کرم ہٹا لیتا ہے تو اس عورت کے جسم میں 10 نشانیاں ہیں جو کہ سامنے آ جاتی ہیں۔ وہ نشانیاں ایک ایک کر کے آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ ان 10 نشانیوں کے ذریعے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کا معاملہ اپنے رب کے ساتھ کیسا چل رہا ہے اور اس کے مطابق آپ مستقبل میں اپنے اعمال کو ترتیب دے سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، اللہ اور اس کے رسول نے نیک اعمال کی طرف رغبت دلائی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ ذوالجلال نے اپنے بندوں کے نیک اعمال قبول کرنے اور ان پر دنیا اور آخرت میں بہترین اجر و ثواب دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور جو بھی نیک کام کرے گا وہ چاہے مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ صاحب ایمان ہو، تو وہ جنت میں داخل کیا جائے گا اور کھجور کی گٹھلی کے برابر بھی ان کا حق نہ مارا جائے گا۔ مطلب یہ کہ اللہ جل و شانہ کسی مرد یا عورت کا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ضائع نہ ہونے دیں گے۔ محترم ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ نیکی کے کاموں کی جانب رغبت اور شوق کا ہونا بھی دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت ہی بڑی رحمت اور سعادت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کی ہدایت ہر انسان کو نہیں دیتا، جیسا کہ اللہ جل شانہ قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہے گمراہوں میں شامل کر دیتا ہے، اور جب اللہ جل شانہ کسی کو گمراہ کرتا ہے تو پھر اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کی آگ ہے۔ معلوم ہوا کہ گمراہی سے حفاظت اور نیکی کی جانب رغبت یہ سب اللہ کی جانب سے ایک تحفہ ہے، لیکن جو لوگ ہدایت کے طلبگار ہوں، خواہ وہ کوئی مرد ہو یا عورت، اللہ جل شانہ نے نیکی کی ہدایت کے راستے پر ضرور چلاتا ہے۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان عورتوں کے بارے میں کہ جن کو اللہ رب العزت ہدایت نہیں عطا فرماتا اور انہیں گمراہی کی دلدل میں ڈال دیتا ہے۔ پھر جب یہ عورتیں گمراہی کی دلدل میں دھنس جاتی ہیں تو اکثر اوقات ان کے جسم میں 10 نشانیاں سامنے آ جاتی ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ تمام نشانیاں سامنے آئیں، لیکن ان 10 نشانیوں میں سے اگر کسی عورت کے اندر کوئی ایک نشانی بھی سامنے آ جائے تو سمجھ لیں کہ یہ عورت اللہ رب العزت کی ناراضگی کا شکار ہے، اور اسی ناراضگی کے سبب اللہ رب العزت نے اس عورت سے ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق چھین لی ہے۔ لہٰذا جب بھی کسی عورت میں ان 10 میں سے کوئی ایک نشانی بھی دیکھیں تو اسے یہ بات ضرور سمجھائیں کہ تمہاری فلاں عادت اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، تاکہ وہ جس قدر جلد ممکن ہو سکے اللہ سے توبہ و استغفار کر کے اپنی اس عادت سے چھٹکارا پا سکے۔ محترم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ یا علی، یہ بتائیے کہ یہ کیسے پتا چلے کہ اللہ رب العزت کس عورت سے ناراض ہے یا راضی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص، جب اللہ کسی عورت سے ناراض ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس سے اپنی عبادت کی توفیق اور لطف و سرور چھین لیتا ہے، پھر اس کے اندر 10 نشانیاں ایسی ظاہر ہوتی ہیں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جس عورت کے اندر اس طرح کی 10 نشانیاں ہوتی ہیں، بس دنیا کی سب سے بد نصیب اور بری عورت وہی ہوتی ہے، اور ایسی عورت کو اللہ رب العزت پسند نہیں فرماتا۔ نمبر 1، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایسی عورت جو اپنے بالوں کو کھلا رکھتی ہے، یعنی ایسی عورت جو اپنے بالوں کو ڈھک کر نہیں رکھتی ہے اور اپنی بناوٹ غیر مردوں کو دکھاتی ہے، تو ایسی عورت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایسی عورت جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ عقل مند سمجھتی ہے، یعنی کسی بڑے اور بزرگ کی بات کو اہمیت نہیں دیتی، بلکہ ہمیشہ وہی کرتی ہے جو اس کی مرضی ہو، اس طرح کی خودسری اللہ پاک پسند نہیں فرماتا۔ نمبر 3، ایسی عورت جو بلا سوچے سمجھے بولتی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ جب بولنا شروع کرتی ہے تو پھر دوسروں کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیتی، تو ایسی عورت سے بھی اللہ پاک نفرت کا اظہار فرماتا ہے، اور یقیناً اس کی یہ عادت بہت بری عادت ہے۔ نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ایسی عورت جو ہر وقت اپنے کمرے میں لیٹی سوتی رہے، یعنی جس عورت پر ہر وقت نیند کا غلبہ چھایا رہے، تو ایسی بھی عورت اللہ کو ناپسند ہے، کیونکہ ہر وقت سوتے رہنے کی وجہ سے نمازیں ضائع ہونے کا خدشہ ہے، تو اس عادت کو بھی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 5، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایسی عورت جو چیخ چیخ کر بولتی ہے، یعنی ایسی عورت جو اپنے شوہر سے اونچی آواز میں بات کرتی ہے، تو یہ صفت اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، اور ایسی عورت اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدگی کی مہر لگوا بیٹھتی ہے۔ نمبر 6، محترم ناظرین،
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے چھٹی نشانی جو بیان فرمائی ہے وہ کافی خطرناک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ عورتوں کی اس نشانی کے سبب آج پورا معاشرہ زوال اور تنزلی کا شکار ہو چکا ہے۔ جہنمی عورتوں کی اس نشانی کے سبب لوگوں کے گھروں کے گھر اجڑ جاتے ہیں اور معاشرے میں خطرناک بگاڑ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ ایک عورت سارے معاشرے کو سنوار بھی سکتی ہے اور بگاڑ بھی سکتی ہے۔ ایسی عورتیں نہ صرف خود جہنم کا ایندھن بنتی ہیں بلکہ معاشرے کے دوسرے افراد کو بھی جہنم کی راہ دکھاتی ہیں۔ جی ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایسی عورت جو باریک لباس پہنے، یعنی کہ ایسا لباس جس کو پہننے کے باوجود اس کے جسمانی اعضاء لوگوں کے سامنے واضح ہوتے ہوں، جو خوشبوئیں اور میک اپ لگا کر غیر محرم مردوں کے سامنے اور بازاروں میں بھٹکتی پھرتی ہیں اور غیر مردوں کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کرتی ہیں، اس سے نوجوانوں کے جنسی جذبات کو اشتعال آتا ہے، جس کی وجہ سے وہ مختلف ناپسندیدہ گناہوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی عورتوں کے ساتھ بے انتہا نفرت اور غصے کا اظہار فرماتا ہے۔ ایسی عورتیں مردوں کو لبھانے اور اپنی طرف مائل کرنے کی پوری کوشش میں لگی رہتی ہیں، اور بعض اوقات تو ایسی عورتیں دوسری نیک اور پرہیزگار عورتوں کے شوہروں کو اپنے پیچھے لگا لیتی ہیں اور ان کا گھر تک اجاڑ کر رکھ دیتی ہیں۔ نمبر 7، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ایسی عورت جو پیٹھ پیچھے برائی کرتی ہے، یعنی جو اپنے خاوند، خاندان والوں یا اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں دوسری عورتوں کے ساتھ یا مردوں کے ساتھ ان کی برائی کرتی ہیں، تو ایسی عورت کو بھی اللہ سخت ناپسند فرماتا ہے، اور یہ ایسی صفت ہے کہ جس کی وجہ سے بڑی تعداد میں عورتیں جہنم میں جائیں گی۔ نمبر 8، بے پردہ رہنے والی عورت کو بھی اللہ پسند نہیں فرماتا۔ بعض عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ان کی بے پردگی کا مقصد کسی دوسرے غیر محرم مرد کو اپنی طرف مائل کرنا نہیں، وہ تو بس اسے ایک شوق سمجھ کر اس عادت میں ملوث ہیں۔ ایسی عورتیں کہتی ہیں کہ پردہ ہمیں نہیں بلکہ مردوں کو اپنی آنکھوں کا کرنا چاہیے، لیکن یہ یاد رہے کہ خواہ بے پردگی کا مقصد دوسرے مردوں کو اپنی طرف مائل کرنا ہو یا نہ ہو، لیکن ہر طرح کی بے پردگی دراصل بے حیائی میں شمار ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان عورتوں کے لیے پردہ لازم کیا ہے۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ نمبر 9، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ایسی عورت جو بات بات پر جھوٹ بولتی ہو، دوسروں میں فتنہ فساد کرواتی ہو، دوسروں میں لڑائی جھگڑا کروانے کی خاطر غلط بیانی سے کام لیتی ہو، تو ایسی عورت کو بھی اللہ پاک پسند نہیں فرماتا۔ نمبر 10، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایسی عورت جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہو، بات بات پر اس کا دل دکھاتی ہو، اس کا کہنا نہ مانتی ہو اور خود کو شوہر سے برتر سمجھتی ہو، تو ایسی عورت کو بھی اللہ پسند نہیں فرماتا۔ محترم ناظرین، یہ تھی عورتوں کے اندر پائی جانے والی 10 ایسی نشانیاں کہ جن کو اللہ تعالیٰ سخت ناپسند فرماتا ہے، اور ایسی عورتیں جس میں یہ نشانیاں پائی جائیں انہیں اللہ پاک پسند نہیں فرماتا بلکہ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے۔ ایسی عورت کو چاہیے کہ جلد از جلد سچے دل سے توبہ کر لے۔ اسلام دین فطرت ہے، اور عورت کو اللہ پاک نے بہت قیمتی اور خوبصورت پیدا فرمایا ہے، تو قیمتی اور خوبصورت چیز کو سنبھال کر رکھا جاتا ہے۔ اس لیے اسلام کی شہزادیوں، اگر ان میں سے کوئی ایک عادت بھی آپ کے اندر پائی جاتی ہے تو اس عادت کو اپنے اندر سے ختم کر کے اللہ پاک کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کا پیارا نام الصمد ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔